ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما سات کبیرہ اور بڑے گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس قدر ذلیل کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی مددگار نہیں رہتا؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے معنی یہ ہے کہ خدا کے ذات یا صفات میں اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی دوسرے کو کم و بیش یا سانجا ٹھہرانا۔ شرک توحید کی ضد اور سب سے بڑا گناہ ہے اور کفر کے مترادف ہے۔ دراصل اسلام میں عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے تو پھر پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ اسلام جادو کا سخت مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار مہلک اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے، جو افراد ہی نہیں قوموں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی تباہی لاتا ہے۔ قرآن نے جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عراف غیبی اموار کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ناحق کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ پانچواں گناہ یہ ہے کہ سود سے نہ بچنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور سود خور دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور واضح فرمایا کہ سود سماج کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ چھٹا گناہ کسی کا مال کھانا۔ اسلام میں کسی کا مال ناحق اور ناجائز طور پر کھانا حرام ہے، اور یتیم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ساتواں گناہ مسلمان پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا ہے۔ ایماندار اور مومنہ عورتوں پر الزام لگانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن بولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔